السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شب قدر کی رات کیا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی کیا فضیلت بیان کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہے شب قدر کی رات، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے دنیا میں اسی رات میں اتارا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت زیادہ بڑی فضیلت والی رات ہے، جو کہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر کی رات ہوتی ہے تو ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور روح القدس یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ اسی رات آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو اس رات کھڑا ہو، بیٹھا ہو، ذکر کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو، دعائیں کر رہا ہو، تو ان سے مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اور فرشتے رات بھر زمین پر ہوتے ہیں اور پھر صبح تک یہی حالت جاری ہوتی ہے، اور فرشتے عبادت کرنے والوں کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 100 بازوؤں میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں اور انہیں مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں، اور صبح تک یہی حالت جاری ہوتی ہے، اور جب صبح صادق ہوتی ہے اور جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو آواز لگاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب چلو۔ تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ فرما دیا ہے؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر توجہ فرمائی، اور 4 شخصوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو زمین پر اتارا تھا، اور اسی رات اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابیں زمین سے اتاری ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہو، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا دیا تھا۔ اس رات کی بہت زیادہ بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی، تو یہ رات بہت
زیادہ فضیلت والی رات ہے جو کہ تمام راتوں سے افضل ہے، اور جو خوش نصیب اس رات یہ فضیلت والی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دے، اور خوش نصیب کو یہ رات نصیب ہوئی اور اس نے یہ رات گزار دی عبادات کی، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی، تو ایسا ہے کہ اس نے 83 برس اللہ تعالیٰ کی عبادات میں گزار دیے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، اور یہ رات بہت زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو، اور یہ بہت زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت عطا فرماتا ہے، یہ رات تمام راتوں سے زیادہ افضل ہے، تو اس رات اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو زمین پر اتارا تھا، تو اس رات قرآن پاک کی خوب تلاوت کرے۔ اس رات قرآن پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے، اور جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اعتکاف ختم نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف ضرور فرماتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بہت زیادہ غم ہوا تھا، کیونکہ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ انعام کی رات عطا فرمائی ہے، جس میں ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جو اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادات میں گزار دے، جو اس رات قیام کرے، اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادات میں گزار دے، ایسا ہے کہ اس نے 83 برس اور چند مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں گزار دیے ہیں، اور اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اس رات خوب قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اس رات قرآن پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شب قدر کی رات میں اتارا ہے، تو اس رات قرآن پاک کی تلاوت کرو اور نمازوں کی کثرت کر دو، قیام کرو، یعنی کہ کھڑا رہو اور نمازوں کی کثرت کر دو۔ اس رات اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی خطاؤں کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی طلب کرو۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ اس رات ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ اس رات کی یہ نشانیاں ہیں کہ اس رات بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا نہیں چلتی، معتدل ہوا چلتی ہے، اور یہ رات بہت زیادہ سکون والی ہوتی ہے، یہ رات بہت زیادہ راحت والی ہوتی ہے، اور جب دوسرے دن جب شب قدر کی صبح ہوتی ہے تو سورج بغیر کرنوں کے نکلتا ہے۔ اس رات کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بتلائی ہے، تو اس رات قیام کرو، یعنی کہ نمازوں کی کثرت کر دو اور سچی اور پکی توبہ کر لو۔ اس رات اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس امت مسلمہ کے لیے، اور خاص طور پر فلسطین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھو۔ خاص طور پر فلسطین کے لیے ضرور دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں
رحمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرمائے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔